وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف منہ پھیرا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں من تشب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں مفتی سلمان اجہری صاحب کا نیو بیان رمضان اسپیشل لا رہا ہوں، اور آپ لوگ دیکھیں گے تو اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کہیں غلطی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ غلطی ہے، تو میں اس کو سدھار کروں گا۔ اور باقی ادروائز جو بھی غلطی ہو بتائیے۔ فی الحال تو میں نئے یوٹیوبر بننے کی کوشش کر رہا ہوں، جو نہ بھی بولنے کا صحیح طریقہ معلوم ہے اور نہ بولنے آتا ہے، بس جہاں تک بول پاتا ہوں بولتا ہوں، اور آگے بھی انشاءاللہ بولنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے کہ بہت سارے یوٹیوبر ہیں بہت اچھے بولتے ہیں، لیکن مجھے بولنے تو آتا نہیں، پھر بھی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگ کو سامنے بولنے کا۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں مفتی سلمان اجہری صاحب کا بیان، اور سن کے آپ کو اچھا لگے گا، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ اچھی بات ہے، اچھی بات پہنچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت پہ چلنا ہم سنیوں کی شان ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف منہ پھیرا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا، اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مسلمانوں، آج ایمان مضبوط کرنے کا وقت آ گیا آپ کے۔ ہواؤں کو دیکھ کر، طوفانوں کو دیکھ کر آپ اپنے دین میں ذرا بھی لچک نہ لانا۔ کلمہ طیبہ پر اگر حملے ہونے لگے تو کیا تم اپنا کلمہ بدل لو گے؟ اذان سے اگر کسی کو نفرت ہونے لگی تو کیا اذان کے کلمے بدل لو گے؟ یہ دنیا اگر تم بدلنے لگ گئے تو اتنا بدلے گی کہ انسان کی بجائے کتا بنا کر رکھ دے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو آج بھی دھوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، جوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے آج؟ کفار و مشرکین کے قدموں میں بیٹھ کر کے وہ سوچتے تھے کہ سکتہ مل جائے، تختہ مل جائے، ملا کچھ نہیں، استعمال ہوتے رہے، ذلیل اتنے ہوئے کہ نہ اپنی قوم کے رہے نہ اس قوم کے رہے۔ کاش ایک بار میرے مصطفیٰ کا وفادار بن کر دیکھتا، ایک بار بن کر کے دیکھتا، پھر عزتیں کیا ہیں، اللہ اکبر، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے۔ حضور کے قدموں میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں مل سکتی۔ تخت کے لیے، سکتے کے لیے جو لوگ اپنا مشن بھول گئے، اپنا دین بھول گئے، اپنا ضمیر بیچ لیے، میرے عزیزوں بہت بڑے گھاٹے میں ہیں، بہت بڑے گھاٹے میں ہیں۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھو، اسی لیے میں نے اسی حدیث سے یہ بات شروع کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفر کی طرف پلٹنے کو اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو، آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو، اتنا سخت و ناپسند کرتا ہو، تب جا کر کے اس کو ایمان کی لذت ملے گی، ایمان کی حلاوت ملے گی۔ آج اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت کرو، کفر کی آندھیاں چلی ہوئی ہیں، تمہارے بچوں کو اسکولوں میں کب کافر بنا دیا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، کب تمہیں کون سے بھجن سکھائے جائیں، کون سے گیت سنائے جائیں جس کی وجہ سے بندہ کافر بن جاتا ہے، اسلام سے اس کا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو اس بات کی تو تلقین کر کے جاؤ، بیٹا ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہوتا، ایمان کا سودا نہیں ہوتا۔ ایمان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایسی بڑی نعمت ہے، کروڑوں ہیں دنیا میں مگر مولا نے تمہیں چنا ہے دین اسلام کے لیے، اور اس میں بھی مسلمانوں میں بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ہزاروں فرقے ہیں لیکن عاشقوں میں تمہیں چنا گیا ہے۔ ہاں، حضور کی محبت کرنے والے سپاہیوں میں تمہارا نام آتا ہے۔ اپنے تو اپنے غیر بھی آج کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اپنے نبی کو پکارنے والی کوئی قوم ہے تو اہل سنت و جماعت ہے۔
हाँ क्यों नहीं है? कहां से ये नारे लगते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह? वो गूफे से नहीं निकलते और वो चंदाखोर मौलवियों से नहीं निकलते जो अंग्रेजों के पाले हुए हैं। ये नारे लगते हैं तो बरेली के ताजदार के कदमों से है। जो वाबस्ता है आशिकों की जमात है वही से। दुनिया को ये अच्छी तरह से मालूम है अपने नबी से सबसे ज्यादा वाबस्ता कोई कौम है इस रुए जमीन पर तो अहले सुन्नत व जमात है। अहले सुन्नत व जमात है। इस चीज का सौदा कभी होने मत देना है मेरे अजीजों, इस चीज का सौदा होने मत देना। लोग ये कहते हैं सेकुलर बन करके जीना चाहिए, ये भी अच्छा वो भी अच्छा। मैं कहता हूं वो तो मुनाफिक है। फिर सेकुलर का मतलब मुनाफिक है, दिल में कुछ और रखता है, सामने कुछ और दिखाता है। इस्लाम में ये सेकुलरिज्म नहीं है। इस्लाम ये कहता है ला आबुदु मा ताबुदुन, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। जानते हो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो टोक जुमलों में कहा था। ऐसा नहीं है कि मसलहत मेरे आका से ज्यादा कौन जानता है। आज लोग ये कहते हैं कि सब हालात बनाए रखने के लिए हमें करना पड़ता है, हालात बनाए रखने के लिए तुम्हें करना पड़ता है। ये कैसी बात हुई? ये वो लोग हैं जो हालात बनाए रखने के लिए अपनी माँ और बहनों की इज्जत भी दांव पर लगा देंगे। जब दरिंदा कोई डाकू उसको खुश करना हो तो क्या तुम अपनी औरतों का सौदा कर सकते हो? गैरत मर गई होगी ऐसे बंदे की। हुजूर पाक के पास मुशरिकीन आए, ये आपको मैं बता देता हूं। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, ये सूरह पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते नमाज में? कब नाजिल हुई थी आपको बता दूं, ये सूरह कब नाजिल हुई? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन मक्का आए और कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काम करें, आप हमारे खुदाओं को बुरा भला मत कहिए, हम आपके दीन में आ जाएंगे, इस्लाम पर हम भी थोड़ा थोड़ा अमल करेंगे, लेकिन जिनकी हम पूजा करते हैं ना, इबादत करते हैं, उनको कुछ मत कहिए। हुजूर पाक ने फरमाया जो शिर्क है मैं उसको शिर्क कहूंगा। अल्लाह के सिवा कोई दूसरे की इबादत है ही नहीं, और इस बात का मैं ऐलान करूंगा हुजूर आए ही है शिर्क को खत्म करने। हुजूर ने फरमाया ये नहीं हो सकता। तो फिर ऑप्शन दूसरा मुशरिकीन की तरफ से कहा एक काम करते हैं, एक साल आप हमारे खुदाओं की इबादत करें, एक साल हम आपके खुदा की इबादत करेंगे। हाँ, आधा आधा करेंगे। आज बहुत सारे लोग अगर ये करने की कोशिश कर रहे हो तो सुन ले, आधा आधा करेंगे, हम भी आपके यहाँ जाएंगे, आप भी हमारे यहाँ आएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हरगिज नहीं हो सकता। तुम चांद और सूरज मेरे हाथ में लाकर रख दो, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। मैं पालनहारे हकीकी की इबादत करता हूं। आखिरी ऑप्शन जानते हो क्या किया था, क्या दिया था उन्हें? मुशरिकीन ने कहा चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये भी नहीं मानते वो भी नहीं मानते तो कम से कम इतना करो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदाओं पर एक बार हाथ रख दो, बस छू करके चले जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ इतना तकाजा था उनका कि आप हाथ लगाकर चले जाएं। यहां तो सर झुकाने वाले भी मौजूद हैं, हाथ लगाकर चले जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में कहा हाथ लगाने की बात, बल्कि मैं तो नजर भी उठा कर ना देखूं, नजर भी उठा कर ना देखूं। तब अल्लाह ताला ने पूरी सूरह नाजिल फरमाई कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, ऐ महबूब आप फरमा दे ऐ काफिरों मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। ये दो टोक जुमलों में कहा गया है। और हालात ऐसे भी हुए मेरे अजीजों, चमत्कार को लोग आज कहते हैं ना, जो भी चमत्कार होगा उसकी पूजा होती है, अजीब व गरीब चीज दिखे तो लोग उसको एक अफवाह के शक्ल में ऐसा बनाते हैं जैसे उसका अकीदा बन जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा को रुझाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया मक्का मुकर्रमा में। ये हालात आएंगे इसलिए मुझे ये गुफ्तगू करनी पड़ रही है ताकि तुम अपने ईमान पर मजबूत रहो। ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे दूसरे गुनाह तो माफ कर दिए जाएंगे, कुफ्र और शिर्क हरगिज नहीं माफ होता। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। रब ताला फरमाता है शिर्क को अल्लाह हरगिज माफ नहीं करेगा, उसके अलावा जो भी है अल्लाह माफ फरमाएगा। ईमान जरूरी है। सहाबा का ईमान खत्म करने के लिए क्या किया गया? इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मक्का में एक भगवान बोलने लग गया। हाँ, पत्थर की मूरत थी और पुजारी बैठा हुआ था। अचानक पत्थर जो है बात करने लग गया
اور بات کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ عجیب و غریب چیز ہے نا. یہ اس دور میں ہے. ہاں اس دور میں مٹی سے بنائے ہوئے ان کے معبود نہیں ہوتے تھے, وہ پتھر کو تراش کر کے بناتے تھے. اور میں کہہ رہا ہوں حقیقت میں بول رہا تھا. ایسے نہیں ہے کہ ادھر سے دودھ پلا رہے ادھر سے پانی نکل رہا ہو, وہ والا سسٹم نہیں ہے, بلکہ حقیقت میں پتھر بات کر رہا تھا تب. اور بات کر بھی کیا رہا ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ, معاذ اللہ رب العالمین. حضور کی شان میں گستاخی کر رہا پتھر. اب تو وارے نہیں آ رہے ان کی خوشیوں سے اچھل کود پڑ کہ دیکھو اب ہمارا خدا بولنے لگ گیا. سب سے بڑی دلیل ہے, لوگوں کو بلانے لگ گئے. واقعی بول رہا تھا. لوگ چمتکار دیکھتے ہیں تو سر جھکا لیتے ہیں. ارے حقیقت ہے, پتھر بول رہا ہے, پتھر بول رہا ہے. سب آئے, جمع ہونے لگے. مکہ کا ایک بڑا جمع غفیر تھا تو صحابہ کو بھی بلایا گیا. دیکھو آؤ, ہمارے خداؤں کو جھٹلاتے ہو, بات کر رہا ہے خدا, اور تم جس نبی کی بات کرتے ہو اس نبی کو جھٹلا رہا ہے. یہ حقیقت میں خدا ہے. تم کہتے تھے نا کچھ نہیں کر سکتا, بول رہا ہے. صحابہ گئے. اب ان کے پاس کیا تھی؟ صحابہ دیکھ کر آئے حضور کی بارگاہ میں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غضب ہو گیا, ان کا خدا تو بول رہا ہے. حضور نے اس پر کوئی زیادہ ریئیکشن نہیں دیا. کہا کیا بول رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سننے کے لائق نہیں, آپ کی شان میں گستاخیاں کہہ رہا ہے, جملے بک رہا ہے. کہا کون؟ پتھر. حضور نے فرمایا ہاں. حضور نے پوچھا پتھر؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا چلو ہم بھی سنتے ہیں, ہم بھی چلتے ہیں, جا کر دیکھیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ کے ساتھ. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ساتھ میں ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں قریب پہنچے تو وہ جو بت بول رہا تھا, بعد میں کر لے سکتے نا, جب وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو دیکھا وہ بت خاموش ہو گیا, اب نہیں بول رہا ہے, چپ ہو گیا ہے. حضور آتے ہیں, پجاری سے پوچھتے ہیں بہت اعلان کر رہے تھے, کہاں ہے, کیا بول رہا تھا؟ کہا بول تو رہا تھا, صبح سے بول رہا تھا, ابھی چپ ہو گیا. حضور پاک نے فرمایا میں بھی سننے کے لیے آیا ہوں. اب وہ پاؤں میں گر پڑا پجاری, کس کے؟ خدا کے. ارے ہمارے خدا بول تو دو ایک بار, جو صبح سے بول رہے تھے دوبارہ بولو, صبح سے بول رہے تھے دوبارہ بولو, کیونکہ اب ذلت تھی. اب چپ ہو گئے, اب نہیں بول رہا ہے. لوگ جو کھڑے تھے وہ بھی گواہی دے رہے, نہیں سچ میں بول رہا تھا, ہم نے بھی سنا, ہم نے بھی سنا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پجاری کو ہٹایا اور کہا ہٹو, میں پوچھتا ہوں کیا بول رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب آئے, پتھر سے کہا کیا بول رہا تھا, بول. پتھر بولنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا یہی بول رہا تھا. اب تو اوندھے منہ گر گئے نیچے. کہا یہ نہیں بول رہا تھا. لیکن اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کیا اس کی اس بات پر ایمان لاتے ہو, جو یہ کہہ رہا ہے اس پر ایمان لاتے ہو؟ پجاریوں نے اعلان کیا اور واویلا مچا, نہیں محمد نے جادو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ. جب بات نہ بن پڑے, کیسا خدا ہے جس پر بھی جادو چلتا ہے. خدا کے اوپر بھی جادو چل گیا ہے تو پھر باقی بچا کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے. ایسا ہو سکتا ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے. اگر تمہاری زندگی میں کبھی کوئی بولنے لگ جائے تو ایمان سے ہاتھ مت دھونا. ہاں کوئی جھاڑ بھی بولنے لگ جائے, درخت بول لے, پتھر بولنے لگ جائے, تو تمہیں پہلے سے میں بتا رہا ہوں ایمان سے ہاتھ مت دھونا. ہو سکتا ہے یہ چیزیں ہو. اب تو کرنٹ کا زمانہ ہے, بیٹری لگا کر کے کچھ بھی بولا جائے, لیکن اس دور کی بات کر رہا ہوں جب کوئی بیٹری اور سیل نہیں تھی. اب تو گڈی گڑیا بھی بولتی ہیں. اس دور میں کیا ہوا, کیا تھا, پتھر بولا کیسے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لے جا رہے تھے, بیچ راستے میں میرے آقا کھڑے ہو گئے. ایک صاحب آئے جنگل کی طرف سے, ان کے ہاتھوں میں تلوار تھی, خون تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے رہے, پھر وہ اچانک غائب ہو گئے. پوچھا صحابہ نے کون تھے؟ حضور فرماتے ہیں وہ جنات میں سے میرے ایک صحابی ہیں, جنات میں ایمان لائے ہوئے.
हुजूर से पूछा सहाबा ने क्या मामला है? कहा उस मेरे सहाबी ने खबर दी कि एक मुशरिक और काफिर जिन था जो पत्थर में जाकर के बोल रहा था, पत्थर में जाकर वो बोल रहा था, जिन की आवाज थी और काफिरों को लुभा रहा था, आपके खिलाफ बोल रहा था। और हमें ये खबर मिली, हम अपने मोहल्ले में बैठे थे, जिन्नात के भी मोहल्ले हैं, आबादियां हैं, सब हैं। वो जिन साहबी कहते मुझे खबर मिली कि एक गुस्ताख, एक काफिर पत्थर में घुसकर आपके खिलाफ बोल रहा है। उसी वक्त में तलवार लेकर के निकला और जिस वक्त आया तो इत्तेफाक था कि आप भी वहां पर तशरीफ लाए हुए थे। मैं उस आपके आने से पहले उसका कत्ल कर चुका था और जब आपने फरमाया पत्थर को बोल, क्या बोल रहा था, तब मैंने कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, सहाबा इकराम के सामने ये भी आजमाइश आई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, टस से मस नहीं हुए। वो अपने ईमान पर जमे रहे, इस्तिकामत का वो पहाड़ बन करके कायम रहे। आज जरूरत इस बात की है मेरे अजीजों, हालात इस तरह के अगर बन जाए, दुनिया चमत्कार दिखाने लग जाए, तो अपने ईमान से हाथ मत धो बैठना। वो देखो अभी सोशल मीडिया पर एक छोटा दज्जाल भी आया, चिट्ठियां ले लेकर के बताता रहता है। छोटा दज्जाल, बड़ा दज्जाल आना बाकी है, जो पानी बरसा के भी दिखाएगा, सब्जा उगा करके भी दिखाएगा और एक आदमी को मार कर जिंदा करके भी दिखाएगा। यह हदीस पाक में है। तुम अभी छोटे दज्जालों पर बिक गए तो बड़े दज्जाल के साथ क्या होगा? इसलिए आज जमे रहो। अरे चिट्ठियां, ये तो बहुत पुरानी बात है, फेंको पीठ पीछे, कहो हमें हमारे नबी ने बड़े दज्जाल के लिए भी पहले से तैयार फरमाया। हम ईमान रखते हैं अल्लाह की जात पर, हम ईमान रखते हैं अल्लाह की जात पर कि वो मौत हयात का मालिक सिर्फ रब्बे जुल जलाल है। मेरे अजीजों, ये हालात पर मैंने सिर्फ इसलिए बात की कि आप क़यामत के करीब जो होने वाला है, हुजूर फरमाते हैं वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़तरब। हुजूर पाक फरमाते अरबों के लिए तबाही है कि अनकरीब वो एक ऐसी बुराई की तरफ जाएंगे जो उनको जहन्नम में ले जाएगी, अरबों के लिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, हदीस पाक है, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि अरब के कुछ कबीले बुत परस्ती न करने लग जाएं। अरब में होगा ही, अरब में बुत परस्ती होने लग जाएगी, मुशरिकीन वहां पैदा हो जाएंगे। यह हदीस में 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमाया। तो तुम कभी उनको जुब्बे कुब्बों में देखकर, पूजा पाठ को देखकर ये मत समझना इस्लाम फ्लेक्सिबल है, इस्लाम में सब कुछ हो सकता है। वो तो आप नशे के अड्डे भी खोल लेंगे और खोल रहे हैं। शराब पर से पाबंदी हटा करके सऊदी अरब में अब शराब बेचने पर भी बात आ गई। औरतों का हिजाब खत्म है, मुशरिकीन का दाखिला ममनू था, लेकिन अब मदीने रसूल में भी मुशरिकीन का आना और इसकी इजाजत दे दी गई है। ये सारी क़यामत के करीब के हालात जो हुजूर ने पहले बयान फरमाए। मेरे आका ने फरमाया है ये अरब उस बुराई की तरफ जा रहे हैं जो उनको जहन्नम में ले जाने वाली है, और क़यामत से पहले ये होगा। लेकिन उनके ये सारे कारनामे हमारे लिए दलील नहीं है। हरम मक्का का इमाम क्या करता है ये हमारे लिए दलील नहीं, सिद्दीक़ अकबर क्या कहता था वो हमारे लिए दलील है, फारूक आजम क्या कहता था वो दलील है, उस्मान गनी और हैदर कर्रार क्या कहते थे वो दलील है। ये बिके हुए लोग अगर मिंबर पर चढ़ गए तो इनके खदो खाल देख करके तुम मत बिगड़ जाना। यहां से हालात ऐसे हो सकते हैं, खाने काबा के मिंबर पर खड़े होने वाला इमाम भी इजराइल की फतह के लिए दुआ कर सकता है। ये ईमान बेचे हुए लोग आ सकते हैं, इसलिए कि यजीद का दौर भी आया है, करामता का दौर भी आया है, बातिल कुव्वतों का दौर भी आया है जब उन्होंने काबे की इमामत की है। लेकिन अहले सुन्नत व जमात हमेशा इस बात पर कायम रहे हैं, इन लोगों से हमारा दीन नहीं चलता, अल्लाह और उसके रसूल की हक्कानियत और कुरान से हमारा दीन चलता। और एक बात आखिरी, इस्लाम अपना दिफा खुद करता है, इस्लाम अपना डिफेंस खुद करता है। कुफार और मुशरिकीन को अगर ये लगता है कि मुसलमान सोए हुए इस्लाम का कुछ भी कर लेंगे, ये नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं। हम जैसे करोड़ों भी सो गए तब भी इस्लाम कायम रहेगा।
اسلام اپنا ڈیفنس خود کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، خلاق کائنات کا دین ہے. اور قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ اپنے منہ کے پھونکوں سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنا چراغ مکمل کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر ناپسند کرے. اور ایک بات سن کر کے جائیں، میرے رب کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، یہ دین اسلام پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا، آ کر رہے گا. یہ بات میں نے کئی جگہ اسٹیجوں پر کی تو کچھ لوگوں نے کہا بھی تھا جو نان مسلم ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ مولانا ایسے بیٹھ کے چلا رہا ہے، حالات دیکھتا نہیں ہے، فلسطین میں ان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، شام کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے، عراق میں ان کے جنازے نکلتے ہیں، افغانستان کو توڑ کر رکھ دیا گیا ہے، اور یہ مولانا چلا کر کہتا ہے اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا. یہ اپنا محلہ نہیں بچا پاتے، پوری دنیا کی بات کرتے ہیں. ظالموں تمہیں خبر کیا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تاریخ یہ بتاتی ہے اگر اسلام کو ختم ہونا ہوتا رسول اللہ کے نواسی کی شہادت کے بعد ختم ہو جاتا، علی اصغر علی اکبر کی شہادت پر ختم ہوتا. جب رسول اللہ کے گھرانے کی شہادت پر اسلام نہیں رکا، ہمارے ہزاروں کے قتل پر کبھی اسلام نہیں رک سکتا. ایک غزہ ایک فلسطین کیا، ہزاروں غزہ تم اس زمین پر قائم کر کے دکھا دو، تب بھی میرا چیلنج ہے اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ وہ حسین شجر ہے جس کی جڑیں تحت الثرى میں ہے اور جس کی شاخیں اوج ثریا پر ہے. اس کے پتے کو ہلانا بھی مشکل ہے. لوگ آج یہ سمجھ کر کے بیٹھے مسلمانوں کو مارنا اس کا مطلب اسلام ختم ہونا، ایسا نہیں ہے. مسلمانوں کا قتل اسلام کا قتل نہیں ہے. مسلمان اس کی حفاظت کے لیے نہیں ہے میرے عزیزو، اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے. اور آپ سب کی ذمہ داری یہ ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے. ایک سوال کا جواب اور بھی، کسی کے ذہن میں یہ چیز آتا ہے، یہ سوال آتا ہے تو اس کے اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں. بار بار یہ کہتے ہیں اچھا آپ کا دین حق پر ہے، آپ کا خدا حق ہے، آپ کا رسول حق ہے، تو اتنے مارے کیوں جاتے ہیں تم لوگ؟ یہ سوال کرتے ہیں کچھ گیدڑ بھپکی لوگ، ایسے سوال کرتے کیوں تم لوگ سب جگہ مارے جاتے ہو؟ ان کو ایک ہی بات کہنا، میرے عزیز تجھے پتہ نہیں ہے ہم پروانے ہیں، مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں. پروانہ کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ شمع کے ارد گرد گھومتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے، اور اگر جان نہیں دیتا تو اسے پروانہ بھی نہیں کہا جاتا. پورے مسلمان مصطفیٰ کریم کے پروانے ہیں. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے یا رسول اللہ، عالم تیرا پروانہ. اسی لیے ہم نے یہ کہا ہے حضور پاک شمع ہیں اور ان کے پروانے ہیں. اگر یہ مرتے ہیں کٹتے ہیں تو اس تعجب کی بات نہیں ہے، پروانے کا کام ہی ہے اپنی جان دینا، پروانے کا کام ہی جان دینا. وقت ختم ہو گیا، یہ جمعہ کا وقت ہے. میں کس لئے میں بہ گیا مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا. دو صحابہ کی بات کہتا ہوں، عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص. بات کر سکتا ہوں؟ ہاں ماشاءاللہ. یہ آپ کا علاقہ ہے، یہاں پر آنے کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوگی ان کے لیے. بہرحال میرے لیے نہیں مشکل ہے، جن کو روکنا ہے ان کو مشکل ہے. دو صحابہ ہیں عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص، بڑے گہرے یار تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ان کی جمتی تھی. احد کے میدان میں جب حضور جا رہے تھے، جنگ کے میدان میں، یہ دونوں صحابہ بیٹھ کر کے دعا کر رہے ہیں. بس میں اس پر ختم کر دوں گا میرے عزیز. دونوں ساتھی ہیں، دعا کر رہے ہیں، مصلی بچھائے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں عبداللہ بیٹھ، میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا. عبداللہ بن جہش کہتے ہیں ٹھیک ہے، تیری دعا کے بعد میں دعا کروں گا، تم آمین کہنا. دوسرے دن جنگ ہے. سعد بن ابی وقاص دعا کرتے ہیں اللہ کل تیرے رسول کے دین کی حمایت کے لیے میں اتروں گا، تیرے نبی کے دین کی حمایت کے لیے ان کی صفوں میں جاؤں گا. مولا میری اتنی دعا ہے میرا سامنا کسی ایسے بڑے پہلوان سے کر، میرا سامنا دشمنوں کے ایسے بڑے پہلوان سے کر جو سب سے بڑا پہلوان ہو. اور خواہش تو دیکھو دعا میں کیا کہہ رہے ہیں سعد بن ابی وقاص، اے اللہ میں چاہتا ہوں کبھی اس کو سامنے سے ماروں، کبھی دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی پیچھے سے، اور اس کے بعد گرا دوں اور سینے پر چڑھ کر کہوں لبیک یا رسول اللہ.
यानी इस्लाम का परचम बुलंद करो, ये उनकी दुआ थी। अब्दुल्ला बिन जहश आमीन कह रहे थे। उसके बाद अब्दुल्ला बिन जहश कहते अब मैं दुआ करता हूं, तू आमीन कह। अल्लाह अकबर, उनकी दुआ कैसी है, अल्लाह अल्लाह। हदीस में पढ़ता हूं मेरी आंखें भीग जाती हैं। अब्दुल्ला बिन जहश कहते हैं अल्लाह, कल तेरा रसूल मैदान में उतर रहा है और उहद के मैदान में जब मैं तेरे दीन की हिमायत के लिए उतरूं तो दुश्मनों की तरफ मैं बढ़कर चला जाऊं तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में। कभी कोई दुश्मन मुझे सामने से मारे, कभी दाएं से मारे, कभी बाएं से मारे, कभी पीछे से मारे, और तेरे मोहब्बत में मौला, तेरे रसूल की मोहब्बत में हर जगह से जख्म खाऊं और फिर मैं शहीद हो जाऊं इस्लाम जिंदाबाद कहते हुए, इस्लाम की बुलंदी का नारा लगाते हुए शहीद हो जाओ। एक मारने की दुआ कर रहा है, एक मरने की दुआ कर रहा है। ये रसूलुल्लाह के परवाने हैं।